سید اکرزا زیدی آف لاہور، اور ان کے بعد نفیس الذاکرین طوفان غم جناب غضنفر عباس گوندل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی من کان نبیم و آدم و بین الماء والطین وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقط قال اللہ تعالی تبارک فی کلامہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل من علیہا فان وَيَبْقَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ صلوات بآواز بلند پڑھیں۔ دعا گو مولا ہم سب کا اس مجلس اعزاز میں بیٹھنا قبول و منظور فرمائے، بانی مجلس کی مولا دلی مقاصد پورے فرمائے، اس مجلس کا جو ثواب و مولا بابا سید امتیاز شاہ صاحب کے نامہ اعمال میں درج فرمائے، ان کو مولا ان کے درجات بلند فرمائے، جوار معصومین میں جگہ عطا فرمائے، جتنے حاضر ہیں ہم میں سے جو پریشان حال ہیں پروردگار عالم سب کی پریشانیاں دور فرمائے، جو بیمار ہیں مولا انہیں شفا کامل عطا فرمائے، جو مقروض ہیں مولا ان کے قرض عطا فرمائے، بے اولاد ہیں جو مولا انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے، اور دعا مل کر مانگے کہ مولا ہمارے ملک کے سرمایہ جناب راجہ نصیر صاحب کو شفا کامل عطا فرمائے۔ لاکھوں دعاؤں کی ایک ہی دعا مل کر مانگا کریں، پالنے والے ہمارے وارث کا ظہور جل فرما، ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما۔ صلوات اتنی بلند بھیجیں جتنی اہل بیت نے طاقت عطا فرمائی ہے۔ یہ کسی کا بیٹا ICU میں ہے، بیمار ہے، مولا امام حسین سرکار بیمار کربلا کے صدقے سے انہیں بھی شفا کامل عطا فرمائے۔ اتنا بڑا مجمع ہے تو صلوات اتنی بلند جتنی 14 نے طاقت عطا فرمائی ہے۔ انتہائی میں ممنون و مشکور ہوں، حقیقی معنوں میں مولا کے منظور نظر مداح خان بحر المصائب جناب غضنفر عباس گوندل صاحب کا، کہ وہ بھی ممبر پر تشریف فرما ہیں، اور میں بھی آ گیا تھا تو انہوں نے کہا کہ آپ چونکہ سید ہیں تو آپ کا حق پہلے ہے، مولا ایسے جو ذاکرین عظام ہیں انہیں تا ظہور امام زمانہ اسی طرح قائم و دائم اور شاد و آباد رکھے، مولا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ میرے بھائی فرحان علی صاحب کو آپ نے بہت خوب سنا، اور جتنے مداح خان بلائے گئے ہیں وہ سب کے سب آئیں، اور انشاءاللہ اپنے اپنے وقت میں آپ کے سامنے اپنی اپنی نوکری پیش کریں گے۔ چند باتیں آپ کی خدمت میں، چونکہ مجلس ایک ایسے عزادار، ایسے مظلوم کربلا کے ماننے والے خوبدار کی ہے، قانون الہی میں یہ بات طے ہے جس کے دل میں 14 رہتے ہوں اسے موت نہیں آتی۔ سارے پڑھے لکھے صاحبان تشریف فرمائیں، میرا ایک ایک لفظ آپ لوگوں کی خدمت میں صرف اس لیے کہ دعا لو سکوں، یعنی جو بھی محب اہل بیت ہے اسے موت نہیں آتی۔ مما تعالیٰ حب آل محمد مات شہیدہ، کہ جو بھی 14 کی محبت میں گیا وہ شہید ہے۔ کیوں مرے ان کا ماننے والا، ساری زندگی تو ان کے نام پہ مرتا ہے۔ تھوڑا سا بولتے آئیے۔ اتنے واجب الاحترام محترم فرحان علی صاحب کے والد محترم بیٹے ہیں، مظہر اقبال صاحب میرے بھائی، مولا کے منظور نظر منقبت خان ذل رضا صاحب تشریف فرمائے ہیں، بھائی خالد صاحب اور دیگر احباب، ساری زندگی تو 14 کے نام پہ مرتا ہے۔ 14 اتنے سخی ہیں کہ نزا کے وقت اپنے مومن کے سرانے آ کے کہتے فکر نہ کر، ساری زندگی تو ہمارے نام پہ مرتا رہا، اب ہم 14 وعدہ کرتے ہیں مرنے کے بعد بھی تجھے مرنے نہیں دیں گے۔ جو ہے آپ صاحبان محترم، بڑی مہربانی، مرنے کے بعد بھی ہم تجھے مرنے نہیں دیں گے بلکہ اپنے نام کے ساتھ تجھے زندہ رکھیں گے۔ اور میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے نا، کل من علیہا فان،
وَيَبْقَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. آپ لوگ میرے انداز سے جانتے ہیں کہ میں زیادہ تشریح میں وقت لیتا ہی نہیں ہوں، بات جلدی جلدی کر کے آپ کی خدمت میں پیش کروں. اللہ کہہ رہا ہے کہ قیامت کے دن ہر شے فنا ہو جائے گی، باقی رہے گا تو اللہ کا چہرہ جو جلال والا بھی ہے اور عزت والا بھی ہے. مجھے اب دیکھنا ہے کہ کون کون بیدار ہے. فنا ہر شے ہو جائے گی، باقی رہے گا تو اللہ کا چہرہ جو جلال والا بھی ہے عزت والا بھی ہے. آپ میں سے کون ہے جو نہیں جانتا جس کا چہرہ ہو اس کے بازو ہوتے ہیں، جس کے بازو ہو اس کا بدن ہوتا ہے، جس کا بدن ہو وہ اللہ نہیں ہوتا. اب آپ کی مرضی، یا چہرے والا اللہ تلاش کرو یا اللہ کا چہرہ تلاش کرو. توجہ ہے بسم اللہ، توجہ ہے نا آپ صاحبان محترم کی. یا چہرے والا، بسم اللہ، یا چہرے والا اللہ تلاش کرو یا اللہ کا چہرہ تلاش کرو. توجہ فرمائیے گا. ہاں، یا چہرے والا اللہ تلاش کرو یا اللہ کا چہرہ تلاش کرو. یا چہرے والا اللہ تلاش کر کے مشرک ہو جاؤ، یا اسے ڈھونڈو کہ جس نے منبر کوفہ پر بیٹھ کر کہا تھا اے لوگوں جسے موت کے بعد بھی موت رہی ہے وہ اللہ کا چہرہ نہیں دیتا. توجہ فرمائیے آپ صاحبہ. بسم اللہ، جاگیے. بسم اللہ. میں آپ کی توقع سے پہلے جلدی جلدی باتیں کر کے، اگر انہوں نے اتنا احترام اور عزت دی ہے تو میں آپ کے اور ان کے درمیان بھی زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہتا. باتیں بہت ساری مگر کم وقت میں، جلدی جلدی بات سمجھے گا. جس نے منبر کوفہ پر بیٹھ کر کہا اے لوگوں جسے موت کے بعد بھی موت نہیں ہے وہ اللہ کا چہرہ، بولو بھئی گھبرانے کی بات کیا ہے، وہ اللہ کا چہرہ میں علی ابن ابی طالب ہوں جسے موت کے بعد بھی موت نہیں ہے. مفضل نہ میرے چھٹے مولا کا میرا دل، جب میں عزا خانہ زہرا میں پڑھنے آتا ہوں نا، کراچی میں اور کسی بارگاہ میں پڑھوں تو پڑھنے کا انداز اور ہوتا ہے. یہاں سارے آپ میرے اپنے بیٹھے ہیں تو میں اپنے ہی انداز میں بات کرنا چاہتا ہوں. مفضل نے نا چھٹے مولا کے آگے ایک دن ہاتھ جوڑ کر کہا مولا آج ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. مولا فرماتے پوچھ. مولا آپ لوگوں کا توحید سے رشتہ کیا ہے؟ آخری بندے تک توجہ کرنی ہے. مولا آپ لوگوں کا توحید سے رشتہ کیا ہے؟ مولا فرماتے یہ بات تجھے پوچھنے کی ضرورت کیوں آئی؟ بیدار ہوئیے، جس کے رزق دینے کا مالک علی ہے وہ توجہ کرے. مولا فرماتے یہ بات پوچھنے کی ضرورت کیوں آئی؟ کہا مولا نہ پوچھوں تو کیا کروں؟ جب میں آپ کے نانا محمد کی حدیث پڑھتا ہوں تو اس میں ملتا اللہ وہ ہے جو اندھے کو آنکھ دیتا ہے، بھوکے کو روٹی دیتا ہے، بیمار کو شفا دیتا ہے. مسجد نبوی کے صدر دروازے پر یہی کام آپ کا دادا علی کر رہا ہوتا ہے. نہیں توجہ فرمائی آپ نے، یہی کام آپ کا دادا علی کر رہا ہے. اندھے کو آنکھ دے رہا ہے، بیمار کو شفا دے رہا ہے، بھوکے کو روٹی دے رہا ہے. آؤ 14 نے توحید کیسے پہچنوائی؟ کیا فرمایا؟ اندھے کو آنکھ، بھوکے کو روٹی، بیمار کو شفا. تو اللہ کیا ہے؟ 14 کیا ہے؟ میرا چھٹا مولا فرماتا ہے تیرے سمجھنے کے لیے اللہ کی تعریف کرے بس یہی کافی ہے کہ ہم 14 ہر شے پر قدرت رکھنے کے باوجود اسے سجدہ کرتے ہیں. توجہ. بڑی مہربانی. توجہ ہے. کیا فرمایا کہ ہم ہر شے پر قدرت رکھنے کے باوجود، بولو، اسے ہمارا سجدہ کرنا ہی تو بتاتا ہے کہ ہم اور ہے وہ اور ہے. نہیں، میں اپنے بھائی غضنفر گوندل صاحب اور اپنے بھائی فرحان علی صاحب کی نظر یہ جملہ کرنا چاہتا ہوں. مولا فرماتے اچھا اگر تو نے پوچھ لیا نا کہ ہمارا توحید سے رشتہ کیا ہے، مولا فرماتے سمجھ ہماری ذات اللہ سے ایسے منسلک ہے جیسے سورہ ششوع. میں دیکھتا ہوں کہ کتنے لوگ بیٹھے ہیں ادب سمجھنے والے، بہت شکر گزار.